السلام علیکم، ڈسکور پاکستان ایکسکلوزیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان۔ ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں پوری دنیا میں امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتی ہے۔ جہاں پاکستان بھر میں مسلمان اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور عقیدت کرتے ہیں، وہیں گجرانوالہ کینٹ میں پاک فوج کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کے طور پر اسوہ حسنہ گیلری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسوہ حسنہ گیلری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسوہ حسنہ گیلری کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے بائیں جانب کرنالوجی وال بنائی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پریسائزلی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، کس طریقے سے سفر جاری رہا، پھر مکہ سے مدینہ آپ آئے، اور تمام تر واقعات کو باقاعدہ پوائنٹرز کی صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے 632 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے آخری خطبے کے حوالے سے، جس طرح کہ ماؤنٹ عرفات پہ آج بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں، جہاں پر آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس کی بھی ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر اس گیلری کو جن بھی لوگوں نے تعمیر کیا ہے، ان کی کاوش کو ضرور سراہنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم یہاں پر تصاویر آویزہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر اس زمانے میں کس طریقے سے میپ ہوتے تھے، کس طرح کی صورتحال ہوتی تھی مکہ کی، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ بچے جب اس گیلری میں آئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور اس زمانے کو بہت ہی آسانی سے اور اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے سب سے پہلے پری اسلامک ایرا کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں ایک وال جو ہے وہ پری اسلامک ایرا کو ایکسپلین کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب محل وقوع کیا تھا، اور وہاں کے بدو جو ہیں وہ کس طرح کے کام کرتے تھے اور آئیڈل ورشپنگ، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے تاریکی سے روشنی کا سفر، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، تو ان کی ارلی لائف کو اس وال پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ٹری یہاں پر بنائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر میں حضرت حسن حسین تک تمام تر اشخاص کی جو ہے فیملی ٹری بنائی گئی، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے دا مکہ پیریڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو وقت گزارا، تمام تر واقعات کو بہت ہی خوبصورتی سے پوائنٹس کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اسلام کا اور نبوت کا یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ طلع البدر علینا من ثنایات الوداع۔ مدینہ ہجرت ہوتی ہے، اور مدینہ کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں باہر آ جاتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے سامنے بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی جاتی ہے جس کی نظیر آج تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کے بعد یہاں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کے وہ 5 پلرز دکھائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے شہادہ یعنی فیتھ، صلاح پریئر نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور پھر حج کو ایکسپلین کیا گیا۔ پھر مدینہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جیوز اور منافقین کی طرف سے جو رویہ تھا
اور پھر شروع ہوتے ہیں وہ غزوات اور جنگیں جو کہ مسلمانوں نے کفار مکہ سے اور مشرکین سے لڑی. اور اس کے علاوہ بہت سے جو اہم واقعات رونما ہوئے ان کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر تصاویر کے ذریعے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اور خیبر کی جنگ جہاں یہودیوں کا قلعہ جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس قلعے کی بھی ایک تصویر دکھائی گئی ہے، اور اس جنگ کی کیا صورتحال تھی اس کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے یہاں پر جو دکھایا گیا ہے، تاکہ جو لوگ یہاں پر آئیں وہ صحیح معنوں میں نہ صرف اس ہسٹری کو جان سکیں بلکہ جن لوگوں نے یہ گیلری تیار کی ہے ان کی تعریف کیے بغیر بھی نہ رہ سکیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اگر بات کی جائے تو بلا شبہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن چند ایک چیزوں کے حوالے سے یہاں پر بہت خوبصورتی سے ڈسپلے کیا گیا ہے تو اس کا تذکرہ میں کرتا چلوں. جس طرح ہیوملٹی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنروسٹی، آپ کی امپیتھی، ان کے مختلف خوبصورت واقعات جو ہے یہاں پر درج کیے گئے ہیں، اور آپ کے عدل کے حوالے سے، آپ کے رزق حلال کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں، احادیث جو ہیں یہاں پر لکھی گئی ہیں. اور اس وال کے اوپر بہت ہی دلچسپ باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جس طرح کہ ٹریٹمنٹ آف وومن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو خواتین کے ساتھ بلکہ ہر انسان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. پلانٹیشن کے حوالے سے حضور نے بہت سی چیزیں فرمائی، جس طرح کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ who ever plants a tree and diligently looks after it until it matures and bears fruit is rewarded. تو پودا لگانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، حضور نے فرمایا. اور حضور کی اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹریبیوٹس کی ایک وال ہے جہاں پر بہت سی اہم شخصیات، چاہے وہ نیپولین بوناپارٹ ہو یا واشنگٹن ایرونگ ہو، اس طرح کی بہت سی دنیا کی اہم شخصیات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا لکھا، کیا کیا کہا، وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. گجرانوالہ کنٹونمنٹ کی یہ خوبصورت اسوہ حسنہ گیلری جب یہاں پر آپ آتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر سمت ہر سو اجالا ہو جاتا ہے. اور اس گیلری کو دیکھنے کے بعد بلا شبہ جن لوگوں نے بھی اس گیلری کو تیار کیا ہے، جن کی کاوشیں اس میں رہی ہیں، وہ لائق تحسین ہیں. آپ ان کے کام کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اس ہال میں جہاں میں موجود ہوں، یہاں پر ایک جانب تو وہ لٹریچر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مختلف زبانوں میں مختلف لوگوں نے لکھا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، تصویری جھلک. اور دوسری جانب جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے اسوہ ہیں، ہر انسان کے لیے بہتر نمونہ ہیں. چاہے آپ کا جو ہے ایک ملٹری لیڈر کے طور پر جو چہرہ ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیڈرشپ سکلز دکھائے، کائنڈ ہارٹڈنس دکھائی. اس کے علاوہ ایز اے اسٹیٹ مین آپ نے ایک پوری اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی مدینہ کے اندر.
اور اس کے مختلف جو آپ کی کانسیپٹ آف سوورینٹی، کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ، ان چیزوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر داد دینا چاہوں گا کہ کتنا بہترین ریسرچ ورک کیا گیا ہے. دا ڈپلومیٹ سائڈ آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح ریاستوں کو، مختلف ریاستوں کو خطوط لکھے اور پیغام بھجوائے، ان خطوط کو جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی ان لوگوں کو امن کے ساتھ جو ہے اسلام کا پیغام پہنچایا. اور یہاں پر کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے، جو بھی بچے یہاں آتے ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکتے ہیں. اسی گیلری میں ایک جانب ختم نبوت کے حوالے سے مختلف احادیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. اچھا، یہاں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، خاص طور پہ اہل بیت، ان کی فضائل کے حوالے سے بتایا گیا ہے. ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے صاحبزادے حضرت حسن ابن علی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ایک جانب اس خوبصورت سی وال کے اوپر مسجد نبوی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں کیا اس کی صورتحال رہی، کیا اس میں آرکیٹیکچرل چینج آیا، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی گئی ہیں. کون کون سے ایرا کے اندر مسجد نبوی جو ہے اس میں تبدیلی آئی. اور آپ دیکھیے کہ 1850 عیسوی کے اندر جو ہے اس کی ایکسپینشن کی گئی. سلطان عبد الماجد کی طرف سے جب یہ گنبد خضرا اس کو جو ہے وہ بنایا گیا، جس کو دیکھ کر آج بھی مسلمانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسوہ حسنہ گیلری کے اندر باقاعدہ طور پر ایک لائبریری کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جہاں پر مختلف قرآن مجید کے نسخے، احادیث مبارکہ، فقہ، سیرت اور اسلامک فلسفی پہ مختلف کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے، تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس اور جو بھی لوگ جو کہ مذہب کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں اور آرام سے جو ہے اپنا مطالعہ کریں. اس لائبریری کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے یہ پہلو میری طرح آپ کو بھی بہت انسپائر کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار بڑے تو کرتے ہی ہیں، ہمارے بچے بھی کس طریقے سے اسلامک آرٹ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام تر آرٹ ورک جو ہے بچوں نے تیار کیا ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو، کس طرح کیلے ٹھوک کے ایک سنہری رنگ کے دھاگے سے یہ نام جو ہے وہ لکھا گیا. اینڈ لک ایٹ اٹ، کتنا بولڈ اسٹروکس ہیں، کس طرح خطاطی کا کام کیا گیا ہے، اور مسجد نبوی کا ایک خاکہ جو ہے وہ بنا کر پیش کیا گیا. اسوہ حسنہ گیلری کے ساتھ جو لائبریری ہے، اس کا ایک منفرد پہلو جو ہے وہ ریلیجیس سٹڈیز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے جو ایک بہت اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ ٹالرنس ہے، کو ایگزسٹنس ہے. اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے مختلف ناموں سے اس چیز کو جو ہے بتایا گیا ہے، چاہے اس کو آپ ہارمنی کہہ لیں. یہ تمام تر چیزیں ریلیجن اینڈ سائنس یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں تمام تر مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ مختلف مذاہب کے سمبلز جو ہیں ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے. کمپیریٹیو ریلیجن، کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم اور مختلف مذاہب جو کہ دنیا کے مختلف خطوں میں پریکٹس کیے جاتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی ہے.
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हम सब के लिए जो है कामिल उसवा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस उसवा गैलरी को देखकर, यहाँ पर जो मेहनत की गई, यहाँ पर जो काविश की गई, उसको देख के जो रिसर्च वर्क और जिस तरह डिपिक्ट किया गया, ये बिलाशुबा काबिल दीद है, काबिल सताइश है। बट जाने से पहले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो वॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है द फाइनेस्ट आवर्स। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो क्रूशल मोमेंट्स जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अहकामात और ऐसे अमल जिसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया, उसमें से एक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है। वो लोग जो आप पर जुल्म करते रहे और जब आपको मौका मिला तो बग़ैर एक कतरा खून टपकाए ना सिर्फ मक्का को फ़तह किया गया बल्कि सब लोगों को माफ़ कर दिया गया। जिस तरह के मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा है, जो अपना दामन लहू से भर दे, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेग़ ज़न से लड़े निहत्ता, जो गालिब आकर भी सुलह कर ले, अमी है, सादिक है, मुहतरम है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। यही बात जो है मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने, चाहे वो लेस्ली हेज़ल्टन हो या फिर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हो, तमाम तर लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं चीज़ों को जो है जिस तरीके से लिखा है, वो कहती हैं दिस वॉज नॉट अ कॉन्क्वेस्ट, ही वॉज सेइंग बट अ लिबरेशन, अ रेवोल्यूशन, पीसफुली अचीव्ड एंड पीसफुली एक्सेप्टेड। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जी हाँ, माइकल एच हार्ट की वो किताब दी 100 जिसने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया और बहुत से लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, जिसमें उसने प्रूव किया लॉजिकली कि किस तरीके से हुज़ूर कामिल उसवा हैं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, किस तरीके से हुज़ूर ने बैक वक्त एक ना सिर्फ दुनियावी तौर पर स्टेट स्टैब्लिश की और किस तरीके से हुज़ूर रिलीजियसली स्पिरिचुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शख्सियत के तौर पर सामने आए। जाने से पहले पाक फ़ौज की इस बेहतरीन काविश को सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने गुजरांवाला कंटोनमेंट में इतनी खूबसूरत और बेहतरीन उसवा हसना गैलरी तैयार की, जिसको देखकर बिलाशुबा मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आप लोगों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। इसी दुआ के साथ कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर सही तौर पर अमल पैरा हो सकें, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।